اللہ پاک کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جا چکی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے سامنے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رکھنا ہے، آپ کی سیرت کو رکھنا ہے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار اتباع سنت میں رکھا ہے۔ اتباع سنت سے ذرا بھی انحراف ہوگا، پیچھے ہٹیں گے تو ناکامی زندگیوں میں آئے گی۔ دوسری آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو، فیصل بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پیش آئے، اور پھر آپ جو کچھ فیصلہ دیں اس فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی ہر بات جان و دل سے تسلیم کر لیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے، پس منظر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ غالباً زمین کے متعلق ان کا یہ جھگڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دیکھا ثبوت اور دلائل یہودی کے پاس میں ہیں، تو آپ نے ان ثبوتوں کی بنیاد پر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس سے جب یہ لوگ واپس آئے تو جو منافق تھا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ عمر ابن خطاب کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں تو نام کا مسلمان ہوں، منافق تو نام کے مسلمان ہوتے تھے لیکن مسلمانوں میں شمار ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے سلسلے میں، یہودیوں کے سلسلے میں بڑے شدید ہیں، سخت ہیں، اس لیے جیسے ہی فیصلہ ان کے پاس جائے گا تو آپ کو غصہ آ جائے گا اور آپ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ یہودی کو پورا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صحیح ہے، اب کہیں بھی یہ مقدمہ جائے گا تو فیصلہ وہی ہوگا جو حضور نے دے دیا ہے، اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات نہیں مانتے ہو تو چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یہ لوگ پہنچے، مختصر کر رہا ہوں میں اس کو، اور اپنی پوری بات رکھی۔ یہودی نے یہ بھی بتا دی بات کہ یہ فیصلہ اللہ کے رسول علیہ السلام دے چکے ہیں، لیکن یہ شخص ماننے کو تیار نہیں، وہ یہ آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو بیٹھو ذرا۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار نکال کر لائے اور آتے ہی اس کا سر قلم کر دیا، اس منافق کا، کہ جو حضور کی بات نہ مانے، حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اس کی یہی سزا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی، یہ واقعہ پیش آیا، تو اس منافق کے گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آواز اٹھائی کہ عمر نے بے گناہ شخص کو قتل کیا ہے، لہذا خون بہا چاہیے یا قصاص چاہیے، خون بہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو درست بتایا گیا کہ جو کیا انہوں نے صحیح کیا، اور یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم بنائے، فیصل بنائے، فیما شجر بینہم، اپنے باہمی نزاعات میں، اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت،
اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ دیں تو اپنے دلوں میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو من وعن تسلیم کر لیں۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے، آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ اس کے مرتد ہونے کی بنیاد پر قتل کیا ہے، اس نے حضور کے فیصلے کا انکار کیا ہے، اس بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں جو بھی بات ارشاد فرما دیں، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی امتی آپ کی ہر بات کو من وعن تسلیم کرے، اس پر عمل کرے اور یہ سمجھے کہ میری کامیابی اللہ نے اسی میں رکھ دی ہے، اس کے علاوہ میں کامیابی نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر بھی تقریباً یہی مضمون ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی چیز کے بارے میں جھگڑ پڑو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ، یعنی اس پر پیش کرو۔ کسی بات میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا، تو قرآن کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرو۔ قرآن میں نہیں ملتا ہے تو حضور کی حدیث سنت میں اس کا حل تلاش کرو، وہاں مل جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور کے زمانے میں حکم تھا کہ حضور کے پاس اپنی بات لے کر جاؤ، اب چونکہ سرکار موجود نہیں ہے، ہم خود کتاب اللہ اور سنت رسول تک اگر رسائی رکھتے ہیں، اتنا علم ہے تو خود غور کریں، نہیں تو جو قرآن اور حدیث کے ماہرین ہیں اور نائبین رسول ہیں، علماء امت، ان کے پاس جائیں اور وہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حل ملے اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طرح اللہ پاک کا ارشاد ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیں، بتائیں، ہدایت دیں، تمہیں حکم دیں، تمہاری رہنمائی کریں، اسے قبول کرو، اسے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکیں تمہیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، صراط اللہ الذی لہ، اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے بتاتے ہیں، اور جس راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہی اللہ کا راستہ ہے، الگ سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرمایا ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم فتنہ،
کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا انہیں دردناک عذاب آ گھیرے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی سے فتنے بھی گھیریں گے، یعنی دنیاوی سزائیں بھی ملیں گی، دنیا میں بھی انسان سزا کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو عذاب علیم ملے گا. دنیا میں بھی سزا کا مستحق ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی اس کو عذاب ملے گا. اس لیے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ہم دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین چیز ہے اتباع سنت، اتباع رسول. ہر قسم کی دنیاوی فتنوں سے حفاظت رہے گی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع. تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. دوسرا حکم دیا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور اس عمر میں یعنی 10 سال کی عمر میں ان کے بسترے الگ الگ کر دو. پہلا حکم 7 سال کے بچے کو ہی آپ نماز کا شوق دلاؤ. یا حکم کا مطلب شوق دلاؤ، ترغیب دو، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اس کو سکھاؤ، اس کو عادت ڈالو. یہ حکم کا مطلب یہاں پہ، کیونکہ یہ عمر جو ہے یہ عمر سیکھنے کی ہوتی ہے. اس عمر میں بچہ تیزی کے ساتھ چیزوں کو کاپی کرتا ہے، اس کے سینے کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ غور کریں کہ بالکل چھوٹے پن کی چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں، لیکن 5 6 7 سال کی جو عمر ہے اس وقت کی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً اکثر آپ کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہوں گی. اس وقت جو عادتیں ماں باپ نے ڈال دی ہیں وہ اب تک آپ کی زندگیوں میں ہوں گی. اس وقت آپ نے بچوں کو جو سکھا دیا وہ زندگی بھر تک رہتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز کی عادت ڈالو، شوق دلاؤ، انہیں ساتھ لے کر جاؤ، انہیں سکھاؤ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو. مارنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لٹھ لے کے ان کے اوپر مسلط ہو جاؤ، بڑی والی لاٹھی لے کے، جیسے کہ بہت سی جگہ گنوار لوگ کرتے ہیں. نہیں، یہاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کرو، ناگواری کا اظہار کرو، ان کے اس فعل پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرو کہ ہم خوش نہیں ہیں تم سے، ہمیں تمہاری اس حرکت پر غصہ ہے، ہم ناراض ہیں، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. ہلکی پھلکی مار، چہرے پر ہرگز نہیں، ایسی جگہ جہاں پر نشان نہ پڑے، ایسی مار کے نشان نہ پڑے، اور جہاں گوشو جیسے بازو ہے، پیٹھ ہے، ایسی جگہ آپ ان کے مار ماریں. اور اس مار کا مقصد صرف خوف دلانا اور اپنی ناگواری کا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا کہ نماز چھوڑو گے تو ہم ناراض ہوں گے، ہمیں خوشی نہیں ہوگی تمہارے اس فعل سے، ہمیں برا لگے گا، لہٰذا تمہیں نماز پڑھنا ہے 10 سال کی عمر میں. اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. بھائی بھائی ہیں تو بھی ان کے بستر الگ کرنا ہے, بہنیں ہیں تو بھی ان کے بستر الگ کرنا ہے. اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمرے الگ کر دو, اس لیے کہ سب کے پاس میں یہ سہولت کہاں ہے کہ ہر بچے کو الگ الگ کمرہ دیا جائے. گھر چھوٹے ہیں تو آپ کم از کم بستر الگ کیجئے, اس کا حکم ہے. اور اس میں بچوں کو شروع ہی سے حیا کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, کیونکہ 10 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے اس میں بچہ باشعور ہونے لگتا ہے, بہت ساری چیزیں سمجھنے لگتا ہے. تو جانے انجانے میں کبھی ایسا ہوتا ہے بچے لیٹے ہوئے ہیں آپس میں, تو وہ چیزیں جو ایک ضروری چیزیں ہوتی ہیں, حیا کی چیزیں ہوتی ہیں, پاکیزگی کی چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے بچے. اور بچے ہیں بھی, اتنی عقل ان کے اندر نہیں ہے, اس لیے بچوں کی حفاظت ہے. اور آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری جگہ اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بچے آپس میں جب سو رہے ہیں تو غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے. 10 سال کا حکم ہماری شریعت میں ہے. بہت سی جگہ ایسا ہے 12 سال 14 سال 15 سال تک کی بھی عمر کے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ تمیز نہیں سکھائی جاتی ہے, یہ ہدایت نہیں کی جاتی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے سونا ہے. لیکن ہماری خوبصورت شریعت, جامع شریعت کے اندر یہ ہدایت ہے کہ بچے جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں. ایک بستر میں سونا ہرگز ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے کامیابی کی راہ ہے, ہر ایک کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. شروع ہی سے بچوں کی تربیت کی طرف تعلیم اور ہدایت ہے اس کے اندر. تو جیسے اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی مخالفت ہماری زندگی میں ہوگی تو دنیا میں بھی فتنے گھیریں گے, آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ملے گا. آپ کسی بھی سنت رسول جس کا حکم دیا گیا ہے, آپ غور کر لیں اس سنت رسول کے بارے میں, اگر ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی وہ سنت تو اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. اور میں نے بتایا کہ فتنوں سے حفاظت کی سب سے بہترین سبیل, سب سے بہترین راستہ اتباع رسول ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے. اگلی آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وہ آیتیں اور حکمت کی وہ باتیں جو تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہیں تم ان کو یاد رکھو. وَاذْكُرْنَ, یاد رکھو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کے گھر میں رہتی ہو, تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے, تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیثیں, آپ کے اعمال, آپ کی سیرت کے پاکیزہ نقوش ہمیشہ سامنے آتے رہتے ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو یاد کرو. اور یاد کرنے کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ یاد کرو اور پھر اس پر عمل کرو, اور دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. چنانچہ محدث کبیر علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو شخص بھی کوئی آیت سنے یا کوئی اللہ کا حکم سنے یا حدیث پڑھے یا کہیں پر حدیث سنے اور اس کو وہ محفوظ ہو جاتی ہے, یاد ہو جاتی ہے, تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ حدیث دوسروں تک پہنچائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر تمہیں پہنچتی ہے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے اسلام کے بہت سے اصول بیان فرمائے، بہت سے اہم مسائل بیان فرمائے، تو جو حاضرین تھے، جو صحابہ وہاں موجود تھے، ان کو آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہاں پر رہنے والے، حاضر رہنے والے دوسروں تک پہنچائیں یہ بات، اپنے تک نہ رکھیں۔ یہ جو باب تھا سنت اور آداب سنت کی محافظت کا اور اس کے حکم کا بیان، اس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی عادت کے مطابق کچھ آیتیں بیان کی، آیتیں ختم ہوئی جو انہوں نے بیان فرمائی۔ اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی عنوان پر۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، متفق علیہ۔ یہ روایت متفق علیہ مطلب بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو، جس چیز کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں اس کے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہ کیا کرو۔ دعونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں کچھ خود نہ بتاؤں تم مجھ سے زیادہ سوال نہ کرو۔ اصل میں اس حدیث پاک کا ایک شان نزول بھی ہے، پس منظر۔ کیا شان نزول ہے، کیا پس منظر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں بہت سے صحابہ وہاں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ حاضرین صحابہ میں ایک صحابی حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ ایک قبیلے کے سردار تھے، بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے، ہر سال کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر انہوں نے یہی سوال کیا، لکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال کے لیے ہے یہ فرضیت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال کرنا ہے ہمیں؟ یہ ہر سال کے لیے فرضیت ہے حج کی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جواب دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتکم، میں تمہیں جو بات بتاتا ہوں اس کو لے لو، اپنی طرف سے سوالات نہ کیا کرو۔ جس چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم نہ دوں اس کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا اس وقت میں تو ہر سال تمہارے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا، اس لیے میں نے ہاں نہیں کہا،
میں خاموش رہا، تمہاری ضرورت کی باتیں میں خود بتا دیتا ہوں. اللہ مجھے کہتا ہے یہ بتاؤ، میں بتاتا ہوں، لہذا تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، تم سے پہلی امتوں کو سوالات کی کثرت اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اختلافات نے تباہ کر دیا تھا. وہ اپنے انبیاء سے ایسی سوالات کرتے تھے اور پھر جوابات آتے تھے تو مشقت آ جاتی تھی. مثال کے طور پر قرآن پاک میں ذبح بقرہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا. حکم ہوا کہ ایک بقرہ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت مقتول کو لگایا جائے، وہ زندہ ہو جائے گا، بتا دے گا. اس پر بنی اسرائیل نے سوالات شروع کر دیے کہ گائے کیسی ہو، جوان ہو بوڑھی ہو، بتا دیا ایسی ہو تو رنگ کیسا ہو، بتا دیا ایسا رنگ ہو. پھر اور پوچھا ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب کہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا اور نہیں پھر پھنستے چلے جاتے. تو پھر اللہ نے اور اس کے اندر قید لگا دی ایسی 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 ہونی چاہیے. بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها قالوا الآن جئت بالحق. قرآن نے کہا کہ اتنی بہت کافی قیدیں لگا دی اور تلاش کیا گیا تو پوری قوم میں صرف ایک گائے ملی جو اس قیمت پر دی گئی کہ اس گائے کی برابر سونا دو ہمیں، اس قیمت پر دی گئی. سوالات نہ کرتے ہو تو جیسے بھی جانور ان کو ملتا اس کو ذبح کر دیتے اور کافی تھا معاملہ. لیکن سوالات کیے انہوں نے تو اب پھنستے چلے گئے، مشقت میں مبتلا ہو گئے، اتنا سونا دینا پڑا اور بہت تلاش کرنے کے بعد وہ ملی. قرآن پاک نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو. سب کے سوالات کے جوابات آئیں گے، سب سوالات کے جواب آئیں گے تو بہت سی مرتبہ تم کو پریشانی ہوگی. اس لیے حضور نے بھی فرمایا کہ جب تک میں خود کسی چیز کے متعلق حکم نہ دوں اس کے متعلق مجھ سے نہ پوچھا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کو سوالات کی کثرت اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اختلافات نے تباہ کر دیا. حضور نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، اب حد کراس نہ کرو. اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ، تو حسب استطاعت اسے سر انجام دو جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی آخری حد تک تمہیں کوشش کرنی ہے اس کو کرنے کی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں، باقی اور تفسیر انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے.